بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو سب مخلوق کا مالک ہے۔ السلام علیکم دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب نجات کی رات۔ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے میں اسے تندرستی دوں، اور کوئی محتاج کہ جو آسودہ حالی چاہتا ہو اور اس کو آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف تشریف فرماتے ہیں اور چاروں لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کرتے ہیں۔ ان چار لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہے، جو اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ بس جب تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے ہیں تو توبہ کر لوں، حق ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کی توفیق دے گی، بس اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنے باز اور چھٹا چگل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزرے تھے کہ آپ کی نظر عجیب و غریب ایک جھوپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھوپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 100 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کی امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبرائیل امین فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر انسان کی بخشش کر دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط ہے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت بخشش نہیں فرما دیتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو شخص
इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा इसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं इनको इस अमर की इत्तला दी जाती है, और जितना रिज्क मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिख दिया जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के ऊपर जो आसमान है इस पर तशरीफ लेकर आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार रिज्क चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, जो दुआ करे तो मैं इसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे और 15वीं का रोजा रखे। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्श देता है, मगर काफिर मुशरिक कीना रखने वाला और कातिल को नहीं बख्शता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं परेशान हो गई। मैं आपकी तलाश में घर से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि आप बकी के कब्रिस्तान में हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमाते हैं और बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर इंसानों को दोजख से आज़ाद करते हैं। फिर फरमाया, क्या तुम आज की रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज किया, जरूर। फिर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और क़याम में तकफीफ की, सूरत फातिहा और एक छोटी सी आयत पढ़ी, और फिर जब आप सजदे में चले गए फिर आधी रात तक सजदे में रहे और फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ी और पहली रकत की तरह उसमें भी क़िरात फरमाई और छोटी सूरा पढ़ी और फिर आप सजदे में चले गए। यह सजदा सुबह तक जारी रहा। मैं देखती रही। जब आपको सजदे में गए ज्यादा देर हो गई तो मुझे अंदेशा हो गया कि कहीं अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह को कब्ज तो नहीं कर लिया। फिर जब मेरा इंतजार तवील हो गया, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुंच गई और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ तो आपने हरकत फरमाई। मैंने खुद सुना आप सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा फरमा रहे थे, इलाही मैं तेरे अज़ाब, तेरे उफू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रजा की पनाह में आता हूँ, तुझसे ही पनाह चाहता हूँ। तेरी जात बुजुर्ग और बरतर है, मैं तेरी शाया निशान सना बयान नहीं कर सकता। तू अपने आप ही अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सुबह को मैंने अर्ज किया, आप सजदे में ऐसे कलमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे कलमात आपको अदा करते हुए मैंने कभी नहीं सुना। हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने अदा कर लिए? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सजदे में मुझे इन कलमात को अदा करने का हुक्म दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर दें और एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।